بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آن لائن کلاس سے السلام علیکم۔ فرسٹ ایئر اردو میں آج ہم پڑھیں گے نظم در مراد۔ یہ نظم ایک مرثیہ ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم نظم کا آغاز کریں تو مرثیے کے متعلق ہم مختصر پڑھتے ہیں کہ مرثیہ کیا ہوتا ہے۔ مرثیہ لفظ رسا سے بنا ہے، جو عربی زبان کا لفظ ہے، جس کے معنی ہیں رونا یا ماتم کرنا۔ مرثیہ اس نظم کو کہا جاتا ہے جس میں کسی مرنے والے کے اوصاف بیان کیے جائیں اور اس کی موت پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا جائے۔ اردو میں اس کی تعریف یوں ہے: اردو میں مرثیہ اس نظم کو کہا جاتا ہے جس میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور دیگر شہدائے کربلا کا ذکر کیا جائے۔ اردو میں دوسرے لوگوں کی موت پر کہی جانے والی نظم کو شخصی مرثیہ کہا جاتا ہے۔ مرثیے کی ابتدا واقعات کربلا کے بعد ہوئی۔ مرثیہ شروع میں عربی میں لکھے گئے، عرب کے بعد ایران میں مرثیے لکھے گئے، ایران سے چل کر ہندوستان میں پہنچا۔ اردو شاعری چونکہ فارسی شاعری کی تابع ہے، اس لیے اردو میں مرثیہ بھی فارسی زبان سے ہی آیا ہے۔ ہندوستان میں اردو شاعری کے ساتھ ہی مرثیہ گوئی کا آغاز ہوا۔ تو مرثیے میں انیس دبیر کا ذکر کیا جاتا ہے، اور انہی دو شاعروں کے مرثیے بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں اور شہرت رکھتے ہیں۔ تو مرثیہ نگار انیس، جس نے در مراد ہمارے کورس میں، اردو کورس میں شامل نظم لکھی ہے، میر ببر علی انیس میر خلیق الزمان کے فرزند اور میر حسن کے پوتے تھے۔ خاندانی روایات کے مطابق انہیں گھر پر ہی تعلیم دی جاتی رہی۔ گھر کے باہر ان کے پہلے استاد میر نجف علی فیض آبادی تھے۔ زمانۂ طالب علمی میں انیس کو معقولات اور لسانی مسائل سے بڑی دلچسپی تھی۔ تو معقولات کے لفظی معنی ہیں معقولات، ان ایسے لفظ کو کہا جاتا ہے جس میں حکمت ہو یا منطق ہو۔ علوم فلسفہ کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ ان کے ذاتی کتب خانے میں لگ بھگ 2000 کے قریب نسخے تھے۔ زمانے کے رواج کے مطابق انہوں نے شاہ سواری اور خنزیر زنی بھی کی، بعد میں فوجی تربیت بھی حاصل کی، ہمیشہ چاق و چوبند رہا کرتے تھے، طبعاً خوش مزاج اور حاضر جواب تھے۔ تو یہ میر انیس کے متعلق مختصر سی ہسٹری ہم نے پڑھی۔ اب ہم باقاعدہ طور پر در مراد میر انیس کی لکھی ہوئی نظم کی تشریح کریں گے، لیکن پہلے نظم کا پہلا بند سنیں۔ جب کربلا میں داخلہ شاہ دین ہوا، دشت بلا نمونہ خلد بری ہوا، سر جھک کیا فلک کا یہ اوج زمین ہوا، خورشید محو حسن حسین حسین ہوا، پایا فروغ نیر دین کے ظہور سے، جنگل کو چاند لگ گئے چہرے کے نور سے، خورشید سے ان گلوں کی ہوا دشت باغ باغ، غنچے قلعے ہرے ہوئے بلبل کے دل کے داغ،
پہنچا سرے فلک پہ ہر ایک کوہ کا دماغ، دریا نے بھی حبابوں کے روشن کیے چراغ، خورشید بن گئے طبقے عرض پاک کے، تاروں کی گرد کر دیا، تاروں کو گرد کر دیا در ذروں نے خاک کے، بولے فرس فرو کہ شاہ فلک وقار، منزل پہ ہم پہنچ گئے احسان کردگار، آگے نہ اب بڑھائے گا یہاں سے راہوار، آگے نہ اب بڑھائے کوئی یہاں سے راہوار، یہ وہ زمین تھی جس کے لیے دل تبے قرار، قربان اس مکان سعادت نشان کے، پایا در مراد بڑی خاک چان کے، اترو مسافرو یہ سفر ہو چکا تمام، کچھ اب نہ ہوگا حشر تلک ہے یہی مقام، مقتل یہی زمین ہے یہی مشہد امام، اونٹوں سے بار اتار کے برپا کرو خیام، بستر لگاؤ شوق سے اس ارض پاک پر، چھڑکا ہوا ہے آب بقا یہاں کی خاک پر، تو شام مسافروں کا یہی اور یہی ہے ذات، یہ خاک آب خضر سے رتبے میں ہے زیاد، طوفان میں اس کو ڈالے گا جو مرد خوش نہاد، لے آئے گی ہوائے موافق در مراد، دیکھے گیا میں کرم دیکھے گیاس میں کرم کار ساز کو، تامے گا دست موج سے دریا جہاز کو، اترا یہ کہہ کہ کشتی امت کا نا خدا، جتنے سوار تھے وہ ہوئے سب پیادہ پا، حضرت نے مسکرا کے ہر ایک سے کہا، دیکھو تو کیا ترائی ہے، دیکھو تو کیا ترائی ہے، کیا نہر کیا فضا، اکبر شگفتہ ہو گئے صحرا کو دیکھ کر، عباس جھومنے لگے دریا کو دیکھ کر، بولے یہ اشک بر کے شہنشاہ سر بلند، کیوں یہ مقام ہے تمہیں شاہد بہی بہت پسند، کی مسکرا کے عرض کہ یا شاہ ارجمند، بس یہاں تو خود بخود ہوئی جاتی ہے آنکھ بند، شیر اب یہیں رہیں گے عنایت جو رب کی ہے، میں کیا کہوں حضور ترائی غضب کی ہے۔ تو یہ تھی میر انیس ببر علی انیس کی نظم در مراد۔ در مراد قیمتی موتی کی طرح، گوہر کی طرح قیمتی تمنا یا خواہش کو کہا جاتا ہے۔ تو اس نظم میں جس طرح کہ ہم نے اس کی تعریف میں پڑھا، ایک مرثیہ ہے، اور میر ببر علی انیس نے یہاں بھی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور اس کے ساتھیوں کا میدان کربلا میں جو واقعہ گزرا ہے اور جو جنگ ہوئی دشمنوں سے، تو بہت خوبصورت انداز میں وہ نقشہ شاعر نے کھینچا ہے۔ تو بہلے بن کی تشریح سنے جب کربلا میں داخلہ شاہد یوں ہوا، دشتے بلا نمونِ خلد بری ہوا۔ شاعر حضرت امام حسین عالی وقار رضی اللہ عنہ کی عظمت اور بڑائی کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جو دین کا بادشاہ ہے، جب اس نے میدان کربلا میں قدم رکھا، جب وہ میدان کربلا میں داخل ہوا، تو آپ کی آمد سے کربلا کا لک و دک صحرا جو بالکل ویران اور غیر آباد جگہ ہے، آپ کی آمد سے وہ میدان جنت کا نمونہ پیش کرنے لگا، جنت نظیر بن گیا، سر جھک کیا فلک کا یہ اوج زمین ہوا۔ اوج زمین کا مطلب ہے زمین کی تعظیم، یا وقار۔
سر جھک کیا فلک کا یہ اوج زمین ہوا، آپ کی آمد سے کربلا کے زمین کی عزت اور تکریم بڑھ گئی، اور اس زمین کی عزت اور تکریم کی خاطر آسمان بھی جھک گیا۔ خورشید محو حسین حسین ہوا، جب خورشید نے یعنی سورج نے امام عالی مرتبہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو دیکھا، تو آپ کے خورشید نے جب آپ رضی اللہ عنہ کے حسن کو دیکھا تو وہ بھی حیران رہ گیا۔ پایا فروغ نیر دین کے ظہور سے۔ نیر دین کا مطلب ہے دین کا سورج۔ دین کا سورج پایا فروغ نیر دین کے ظہور سے، جنگل کو چاند لگ گئے چہرے کی نور سے۔ دین کا سورج یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے چہرے کی نور اور چمک دمک سے سورج کو فروغ حاصل ہوا، سورج کی روشنی اور چمک دمک بڑھ گئی، جنگل کو چاند لگ گئے چہرے کی نور سے، اور آپ رضی اللہ عنہ کے مبارک چہرے کی روشنی سے پورا جنگل روشن ہو گیا، یعنی جنگل کو چار چاند لگ گئے، جنگل کی رونق میں اضافہ ہو گیا۔ خوشبو سے ان گلوں کو کی ہوا دشت باغ باغ۔ آپ رضی اللہ عنہ کے جو ساتھی تھے، جو پھولوں کی مانند تھے، جب وہ اس میدان میں داخل ہوئے تو ان کی خوشبو پورے میدان میں پھیل گئی، بکھر گئی آپ کے ساتھیوں کی خوشبو۔ جیسے کہ کوئی باغ ہوتا ہے، باغ میں فضا چلتی ہے تو فضا کی وجہ سے، ہوا کی وجہ سے پھولوں کی خوشبو ہر طرف پھیل جاتی ہے، بکھر جاتی ہے۔ تو آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں کی آمد کی وجہ سے پورے میدان کربلا میں خوشبو پھیل گئی۔ غنچے کھلے ہرے ہوئے، بلبل کے داغ دل کے داغ۔ اس طرح کے باغ میں پھول کھلتے ہیں، تو آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں کی وجہ سے اس جنگل کے غنچے کھل گئے اور پورا باغ ہرا بھرا دکھائی دینے لگا۔ بلبل جو درختوں میں بیٹھے ہوئے تھے ان میں بھی تازگی آ گئی، کہ ان کے دل کے داغ تازہ ہو گئے اور انہوں نے چہچہانا شروع کیا۔ پہنچا سرے فلک پہ ہر ایک کوہ کا دماغ، پہاڑوں کی چوٹیاں فخر سے آسمان کو چوم رہی تھی، یعنی فخر کر رہی تھی کہ آج ہمارے پاس سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ آیا ہوا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی آمد پر پہاڑ بھی فخر کرنے لگے اور ان کی چوٹیاں آسمان کو چھو رہی تھی فخر کی وجہ سے۔ دریا نے بھی حبابوں کے روشن کیے دماغ، اور دریا میں پیدا ہونے والے بلبلے یوں چمک رہے تھے جیسے کسی نے دریا میں شمع روشن کیے ہوں۔ خورشید بن گئے طبقے عرض پاک کے، خورشید بن گئے طبقے عرض پاک کے، تاروں کو گرد کر دیا ذروں نے خاک کے۔ تو خورشید یعنی سورج کی روشنی یوں چمک رہی تھی، ہر طرف چمک رہی تھی، اور زمین کے میدان کربلا میں کہ زمین کے ذرے ایسے چمک رہے تھے، ایسے تو تیز چمک رہے تھے کہ ان کی روشنی کے سامنے
تاروں کی روشنی مدھم معلوم ہو رہی تھی، تاروں کی روشنی ماند ہو گئی تھی، بولے فرض کرو کہ شاہ فلک وقار حضرت امام عالی مرتبہ رضی اللہ عنہ، جو شاہ فلک آسمان کے بادشاہ کہلاتے ہیں۔ آسمان کے بادشاہ جب اس مقام پر آئے، اس مقام میں داخل ہوئے، تو اس نے اپنے گھوڑے کو روکا۔ فرس کے لفظی معنی ہے گھوڑا۔ اس نے اپنا گھوڑا روکا اور اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا، منزل پہ ہم پہنچ گئے احسان کردگار، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی مہربانی سے، اللہ کے کرم سے ہم منزل مقصود پر پہنچ گئے ہیں۔ آگے نہ اب بڑھائے کوئی یہاں سے راہوار۔ راہوار بھی گھوڑے کو کہا جاتا ہے، لفظی معنی ہے گھوڑا، فارسی کا لفظ ہے۔ آگے نہ اب بڑھائے کوئی یہاں سے راہوار۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اب ہم اپنے منزل پر پہنچ گئے ہیں، اب یہاں سے کوئی بھی اپنے گھوڑے کو آگے نہ لے جائے۔ یہ وہ زمین تھی جس کے لیے دل تھا بے قرار۔ ہم اپنی منزل پر پہنچ گئے ہیں، یہ وہ زمین ہے، یہ وہ جگہ ہے جس کے لیے میں ہر وقت بے قرار رہتا تھا، بے چین رہتا تھا، میرا سکون غائب تھا۔ قربان اس مکان سعادت نشان کے، اس خوش قسمت میدان کے قربان ہو جاؤں، پایا در مراد بڑی خاک شان کے۔ بڑی تالاش بی سیار کے بعد، در در کی خاک چاننے کے بعد میں نے اپنا منزل پا لیا ہے، ہم اپنے منزل پر پہنچ گئے ہیں۔ اترو مسافرو کہ سفر ہو چکا تمام۔ اے مسافرو، اے میرے ساتھیو، اب تم اپنے گھوڑوں سے نیچے اترو کہ ہمارا سفر تمام ہو چکا ہے، ہم نے اپنا سفر ختم کر لیا ہے، ہم اپنے منزل کو پہنچ چکے ہیں، کوچ اب نہ ہوگا، حشر تلک ہے یہی مقام، یہی ہمارا مقام ہے، یہی ہمارا ٹھکانہ ہے۔ اب قیامت تک ہم اس جگہ سے کہیں اور نہیں جائیں گے، مقتل یہی زمین ہے، یہی مشہد مقام۔ مقتل قتل ہونے کی جگہ کو کہا جاتا ہے، یہی وہ جگہ ہے، یہی وہ زمین ہے جس پر ہم قتل ہوں گے، ہم لڑیں گے دشمن سے۔ یہی مشہد امام اور یہی وہ جگہ ہے جہاں آپ کا امام حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو جائے گا۔ ایک اشارہ دیا اپنے ساتھیوں کو، یہی مشہد امام، یہی امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا مقام ہے۔ اونٹوں سے بار اتار کے برپا کرو خیام، لہٰذا تم سب اپنے اونٹوں سے سامان نیچے اتارو اور خیمے نصب کرو، خیمے گاڑ دو، بستر لگاؤ شوق سے اس ارض پاک پر، اس مقدس جگہ پر، اس پاک سرزمین پر اپنے بستریں بچھاؤ، اپنے بستریں نصب کر لو۔ چھڑکا ہوا ہے آب بقا یہاں کی خاک پر، اس سرزمین پر آب بقا ہمیشہ کی زندگی کا چھڑکاؤ ہو چکا ہے۔ یہ وہ زمین ہے کہ یہاں پر ہم نے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، یہاں پر بقا کے پانی کا چھڑکاؤ ہو چکا ہے۔ توشہ مسافروں کا یہی اور یہی ہے ذات۔ توشہ کہتے ہیں وہ خوراک،
جو مسافر اپنے ساتھ سفر پر لے جاتے ہیں توشہ سفر کا خوراک کہلاتا ہے، سفر کا خوراک۔ توشہ مسافروں کا یہی اور یہی حساب، یہی مقام، یہی جگہ، یہی ٹھکانہ ہم مسافروں کے لیے خوراک کا ذریعہ بھی ہے، اور یہی ہمارے سفر کا خرچہ بھی ہے۔ یہ خاک آب خضر سے رتبے میں ہے زیاد، زیاد کا مطلب ہے بڑا ہوا۔ اس سرزمین کی خاک اتنی بلند مرتبت ہے، اس سرزمین کی خاک کا مرتبہ اور عظمت اتنا بڑا ہوا ہے، اتنا بلند ہے کہ یہ آب خضر سے بھی زیادہ ہے رتبے میں۔ وہ پانی جسے خضر علیہ السلام نے پیا اور اس نے ہمیشہ کی زندگی پا لی تھی، تو یہ پانی حضرت خضر علیہ السلام کے پی جانے والی پانی سے بھی بڑھ کر ہے رتبے میں۔ طوفان میں اس کو ڈالے گا جو مرد خوش نہاد، مرد خوش نہاد کہتے ہیں، مرد خوش نہاد۔ نیک طینت آدمی، نیک طینت آدمی۔ طوفان میں اس کو ڈالے گا جو مرد خوش نہاد، جو نیک طینت آدمی اس مٹی کو طوفان میں ڈالے گا، لے آئے گی ہوائے موافق در مراد۔ جو نیک طینت آدمی اس مٹی کو طوفان میں ڈالے گا، پھر وہ آزمائش میں پورا اترے گا، تو اس کے لیے حالات سازگار بن جائیں گے، اور وہ ان سازگار حالات میں اپنے مطلب کا کام کر کے کامیابی پائے گا۔ ہوائے موافق کہتے ہیں سازگار حالات کو۔ طوفان میں اس کو ڈالے گا جو مرد خوش نہاد، جو نیک طینت آدمی اس خاک کو طوفان میں ڈالے گا، لے آئے گی ہوائے موافق در مراد، تو وہ آزمائش میں پورا اترے گا، اور اس کے لیے حالات خود بخود سازگار بن جائیں گے۔ ان سازگار حالات میں وہ اپنے مطلب کا کام کر کے کامیابی پائے گا۔ دیکھے گا یاس میں کرم سازگار کو، اللہ پاک بڑا سازگار ہے، بگڑے ہوئے کام کو بنانے والا ہے۔ تو وہ شخص جو بالکل نا امید ہو چکا ہے، جو نا امید ہوتا ہے، جو یاس میں پڑا ہوا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بگڑے ہوئے کام کو بنائے گا۔ تامے گا دست موج سے دریا جہاز کو، اور دریا لہروں سے خود بخود جہاز کو کنارے کی طرف لے جائے گا، یعنی اس کا کام بنا دے گا۔ اترا یہ کہہ کے کشتی امت کا نا خدا، اترا یہ کہہ کہ کشتی امت کا نا خدا، جتنے سوار تھے وہ ہوئے سب پیادہ پا۔ حضرت امام علی وقار رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے ان الفاظ میں خطاب کیا، پھر وہ خود اپنے گھوڑے سے نیچے اترے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جو امت کی کشتی کا چلانے والا ہے، امت کا نا خدا کا مطلب ہے نا خدا، یعنی کشتی کا چلانے والا، ملاح کو کہا جاتا ہے۔
حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ خود نیچے اپنے گھوڑے سے اترے، اپنے گھوڑے سے نیچے اتر آئے، جتنے سوار تھے انہیں سب پیادہ پا، اور اس کے علاوہ آپ کے ساتھی جو ابھی تک گھوڑوں پر سوار تھے وہ سب کے سب اپنے گھوڑوں سے نیچے اتر آئے۔ حضرت نے مسکرا کے ہر ایک سے کہا، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے تبسم فرمایا اور اپنے ہر ایک ساتھی سے کہا، دیکھو تو کیا ترائی ہے، کیا نہر، کیا فضا۔ اے میرے ساتھیو، تم ذرا اس میدان کو تو دیکھو، کیا ترائی ہوئی ہے قدرت کی طرف سے، اور کیا خوبصورت اور عمدہ نہر ہے، اور کیا فضا چل رہی ہے۔ تم ذرا یہ ماحول تو دیکھو۔ اکبر شگفتہ ہو گئے صحرا کو دیکھ کے، میدان کربلا کی صحرا کو دیکھ کر حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ حضرت شگفتہ ہو گئے، خوشحال ہو گئے۔ عباس جھومنے لگے دریا کو دیکھ کر، اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے جب دریا کو دیکھا تو وہ بھی خوشی سے جھومنے لگے، بولے، یہ اشک بر کے شہنشاہ سر بلند۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے ان الفاظ میں خطاب کیا۔ اس کے بعد آپ کے آنکھوں میں آنسو بر آئے، کیوں یہ مقام ہے تمہیں شاہد بہت پسند، مجھے ایسا معلوم ہو رہا ہے، آپ کے چہروں کو دیکھ کر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جگہ تمہیں بہت پسند آئی ہے، تم اس جگہ، اس مقام پر آ کر بہت خوش ہونے لگے ہو، کہ مسکرا کے عرض کہ یا شاہ ارجمند، شاہ ارجمند۔ شاہ ارجمند کا معنی ہے عزت اور تکریم والا بادشاہ۔ کیوں یہ مقام ہے تمہیں شاید بہت پسند، کی مسکرا کے عرض کہ یا شاہ ارجمند۔ اس کے ساتھیوں نے مسکراتے ہوئے آپ رضی اللہ عنہ کو جواب دیا، ہے شاہ ارجمند، اے عزت والے بادشاہ، یقیناً ہمیں یہ جگہ بہت پسند آئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم اس جگہ آ کر، اس میدان میں آ کر بہت خوش ہو رہے ہیں، بس یہاں تو خود بخود ہوئی جاتی ہے آنکھ بند۔ یہ ایسی پرسکون جگہ ہے، یہ ایسا مقام ہے کہ یہاں آ کر ہماری آنکھیں خود بخود بند ہو رہی ہیں، جیسے کسی پر نیند کا غلبہ چڑھ آیا ہو۔ شعر اب یہی رہیں گے عنایت جو رب کی ہے۔ آپ کے شعر، آپ کے بہادر ساتھی اب یہی رہیں گے، یہی ان کا ٹھکانہ ہے، کیونکہ یہاں وہ بہت خوش ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا ہم پر خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے مقصد میں کامیاب کیا، ہم اس مقام پر پہنچ گئے جس کی ہمیں تلاش تھی۔ میں کیا کہوں حضور، ترائی غضب کی ہے۔ اس کے ایک ساتھی نے کہا، حضور میں کیا کہوں، کیا بتاؤں، یہ ایسی پرفضا جگہ ہے، ایسی خوشگوار جگہ ہے، ایسا خوشگوار مقام ہے
کہ ہم بہت خوش ہیں یہاں پر، کیونکہ پورا میدان تر چکا ہے، بہت عمدہ اور نفیس ترائی ہو چکی ہے، ہمارا دل اس میں اٹک گیا ہے، ہم یہاں سے کہیں اور جانا نہیں چاہتے۔ تو یہ تھی نظم در مراد۔ اب مختصراً ہم اس نظم کا مرکزی خیال بیان کرتے ہیں کہ اس کا مرکزی خیال کیا ہے۔ اس نظم میں در مراد نظم میں شاعر نے ہماری توجہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے میدان کربلا کی طرف مبذول کرائی ہے کہ میدان کربلا میں دشمنوں سے جس بہادری سے جنگ کیا دین کی خاطر، تو تمام مسلمانوں کو اس میں جہاد کی ترغیب دی گئی ہے کہ مسلمانوں کو جہاد سے گھبرانا نہیں چاہیے، جہاد کی طرف اپنی توجہ پھیرنا چاہیے کہ جہاد اسلام میں ایک اہم فریضہ ہے۔ مسلمانوں پر جب ایسے حالات آ جائیں کہ ان کی زندگی دشمن جوجھ کا جینا تنگ کر دے، اس کی زندگی میں مشکلات پیدا کر دے، تو مسلمانوں کو جہاد دشمنوں سے جہاد کرنا چاہیے۔ جہاد ہی واحد ذریعہ ہے کہ اگر مسلمانوں کو اس موت میں شہادت نصیب ہو جائے دشمن سے لڑتے ہوئے، تو اس کی زندگی رائے گاہ نہیں جاتی بلکہ یہ امر بن جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی معذرت چاہتا ہوں۔ السلام۔